السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، کچھ اعمال کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں جو ممنوع ہیں، اور یہ اعمال ان کا ارتکاب اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے عقیدے میں خلل اور نقص واقع ہوتا ہے۔ ایک کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، یہ دوسرا عمل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کسی نفع کو حاصل کرنے کی خاطر اور کسی نقصان کے بچنے کی خاطر گھونگھا، کوڑی وغیرہ لٹکانا، نظر بد سے بچنے کی خاطر کوئی چیز، کوئی دھاگا وغیرہ اپنے بدن کے کسی حصے پہ باندھنا۔ تو یہاں ہم تذکرہ کریں گے صرف تمیمہ کا۔ تمیمہ کہتے ہیں نظر بد سے بچوں کو بچانے کی خاطر ان کے گلے میں کچھ ٹونا ٹٹکا کر کے چیزیں لٹکا دی جاتی تھیں، آویزہ کر دی جاتی تھیں۔ آج بھی نظر بد سے بچنے کی خاطر ایسا کوئی عمل کیا جاتا ہے اگر، تو وہ درست نہیں ہے۔ ذرا حدیث دیکھی اس تعلق سے کہ یہ عمل کیوں ممنوع ہے۔ محمد ابن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ اپنے بھائی سے، کہتے ہیں دخلت علی عبداللہ بن عکیم ابو معبد الجہنی، عبداللہ بن عکیم ابو معبد الجہنی کے پاس میں گیا، اعودہ وبہ حمرۃ، ان کی عیادت میں کر رہا تھا، تیمارداری کی خاطر میں گیا تھا، اور ان کو ایک چہرے پر نمایاں تھی سرخی، بدن کے اندر کبھی تپش ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہی چیز کبھی پیلا پن میں بدل جاتی ہے۔ فقلنا، تو ہم لوگوں نے عبداللہ ابن عکیم ابو معبد الجہنی سے کہا الا تعلق شیئا، لگتا ہے کہ نظر بد وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کچھ لٹکا کیوں نہیں لیتے، کچھ ٹونا ٹٹکا کر کے لٹکا لیجئے۔ قال الموت اقرب من ذلک، کہا کہ موت اس سے زیادہ قریب تر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کر کے موت سے بچیں، پھر موت اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی ہم مر سکتے ہیں لیکن یہ سب کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعلق شیئا اکل الیہ، جس نے کسی چیز کو لٹکایا، آویزہ کیا، اسی کی طرف وہ سونپ دیا جاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اعتماد اگر آپ کا گھونگھا، کوڑی اور اس طرح کے ٹونا ٹٹکا کی چیزوں پر ہے تو اللہ رب العالمین وہاں مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آپ کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ صحیح الترمذی کے اندر موجود ہے 2072 پر، گویا کہ حدیث صحیح ہے۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے قوی قرار دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ ہم اور آپ نفع حاصل کرنے کی خاطر اور نقصان کو دفع کرنے کی خاطر، ہٹانے کی خاطر ہم اس طرح کا ٹونا ٹٹکا کر کے کوئی چیز اپنے گلے میں، بازو میں، نہ گلے میں لٹکائیں گے، نہ بازو میں باندھیں گے، نہ ران پہ باندھیں گے، نہ کمر پہ باندھیں گے، اور یہ درست نہیں ہے۔ لہذا کیا عمل ہے یہاں پر کہ ٹونا ٹٹکا کر کے کوئی چیز ہمیں اور آپ کو اس خاطر نہیں لٹکانا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان سے بچائے گی اور یہ چیز ہمارے لیے فائدے کی چیز کھینچ کر کے لائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اور اس طرح کے خرافات سے بچیں۔ ہر مصیبت سے ہٹانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر فائدہ لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، جہاں چاہے گا وہاں پائے گا، اپنے سامنے پائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائے، ایسا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں نہیں لکھا ہے، لم ينفعوك بشيء، تو وہ تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر پوری امت کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ تجھے کچھ نقصان پہنچائیں، ایسا نقصان جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہیں لکھا ہے،
لم یضرک بشیء، تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ بتلایا ہے، لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ نظر بد سے بچنے کی خاطر، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اور کچھ نفع حاصل کرنے کی خاطر کوئی ٹونا ٹٹکا کر کے ہم کوئی کاغذ یا اسی طرح سے کوئی دھاگا وغیرہ ہم نہیں باندھیں گے اپنے بازو پر، نہ ہی کمرے میں باندھیں گے اور نہ ہی گلے سے لٹکائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔